حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے 4 حقوق بیان کیے ہیں، 4 حقوق لکھے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ قرآن کو سیکھا جائے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہم انسانوں پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو صحیح طرح سے سیکھیں۔ مکاتب کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، تعلیم بالغان کے ذریعے یہ فرض پورا ہوتا ہے کہ بچے مکاتب میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں قرآن کریم درست کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو نمبر 1 الفاظ قرآن کو سیکھا جائے۔ قرآن کریم جب سیکھ لیا پڑھنا، نمبر 2 اس کے معنی کو سیکھا جائے، اور جب معنی سیکھ لیے تو اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اب جب معلوم ہو گیا۔ اور نمبر 4 قرآن کریم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو آگے انسانیت تک پہنچایا جائے۔ انسانیت تک کس طرح پہنچایا جائے؟ اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں، اور نبوت کے مقاصد میں سے پروفٹس کو، اور خاص طور پہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا جو پرپز کلیئر کیا جا رہا ہے اور جس کو مینشن کیا جا رہا ہے باضابطہ، کہا جا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے بنیادی طور پہ۔ 4 کام کون سے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات کی جائیں، یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اور انسانیت کو آیات قرآنیہ کی تلاوت کر کے انسانوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، قرآن ڈسکس کیا کرتا ہے۔ جب اللہ کی آیتیں آتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، انسانوں کو دین پتہ چلتا ہے، شریعت کا پتہ چلتا ہے، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن اصل میں خالق سے، مخلوق سے خالق کا تعلق جوڑنے والی کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری اور حضرات انبیاء کو کتابیں دی گئیں، حضرت عیسیٰ کو انجیل کی شکل میں، حضرت موسیٰ کو توریت کی شکل میں، اور حضرت داؤد کو، سلیمان کو داؤد کو زبور کی شکل میں۔ اور قرآن نے ان سب کو مینشن بھی کیا ہے کہ یہ ہم نے آتیناہ داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو زبور دی، موسیٰ کو توریت دی، عیسیٰ کو انجیل دی۔